لک الحمد یا رسول اللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آج کا درس سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صفحہ نمبر 66 سے ہے، اور سماعت کرنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، کیونکہ حضور کی حدیث پاک ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں بھی اچھی نیت کرتا ہوں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے میں آج کا درس آپ سب کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ سبھی کا ہمارا یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی سے جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ چلیں سماعت کریں برکات نبوت کا ظہور۔ جس طرح سورج نکلنے سے پہلے ستاروں کی روح پوشی، صبح صادق کی سفیدی، شفق کی سرخی اور سورج نکلنے کی خوشخبری دینے لگتی ہے، اسی طرح جب آفتاب رسالت کے طلوع کا زمانہ قریب آ گیا تو اطراف عالم میں بہت سے ایسے عجیب واقعات اور فرق عادات بطور علامت کے ظاہر ہونے لگے، جو ساری کائنات کو جھنجھوڑ کر یہ بشارت دینے لگے کہ اب رسالت کا آفتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہونے والا ہے۔ چنانچہ اصحاب فیل کی ہلاکت کا واقعہ اور ناگہاں واران رحمت سے سرزمین عرب کا سرسبز و شاداب ہو جانا اور برسوں کی خشک سالی دفع ہو کر پورے ملک میں خوشحالی کا دورہ ہو جانا، بتوں کا منہ کے بل گر پڑنا، فارس کے مجوسیوں کی 1000 سال سے جلائی ہوئی آگ کا ایک لمحہ میں بجھ جانا، کسریٰ کے محل کا زلزلہ اور اس کے 14 کنگروں کا منہدم ہو جانا، اور ہمدان اور قم کے درمیان 6 میل لمبے 6 میل چوڑے بحر ساوک کا یکایک بالکل خشک ہو جانا، شام اور کوفہ کے درمیان وادی سماوا کی خشک ندی کا اچانک جاری ہو جانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بدن سے ایک ایسے نور کا نکلنا جس سے بصرہ کے محل روشن ہو گئے۔ اور یہ سب واقعات اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں جو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تشریف آوری سے پہلے ہی مبشرات بن کر عالم کائنات کو یہ خوشخبری دینے لگے کہ مبارک ہو وہ شہ پردے سے باہر آنے والا ہے، گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام سے قبل اعلان نبوت جو خلاف عادت اور عقل کو حیرت میں ڈالنے والے واقعات صادر ہوتے ہیں ان کو شریعت کی اصطلاح میں ارہاص کہتے ہیں، اور اعلان نبوت کے بعد انہی کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ تو اسی لیے مذکورہ والا تمام واقعات ارہاص ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کرنے سے قبل ظاہر ہوئے، جن کو ہم نے برکات نبوت کے عنوان سے بیان کیا ہے۔ اور اس قسم کے واقعات جو ارہاص کہلاتے ہیں تو ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور ان میں سے چند کا ذکر ہو چکا ہے، چند دوسرے واقعات بھی پڑھ لیجئے۔ نمبر 1، محدث ابو نعیم نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت اقدس سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مقدس میں منتقل ہوا تو روئے زمین کے تمام چوپایوں خصوصاً قریش کے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے گویائی عطا فرمائی۔ انہوں نے بزبان فصیح اعلان کیا کہ آج اللہ عز و جل کا وہ مقدس رسول شکم مادر میں جلوہ گر ہو گیا، جس کے سر پر تمام دنیا کی امامت کا تاج ہے، جو سارے عالم کو روشن کرنے والا چراغ ہے۔ مشرق کے جانوروں نے مغرب کے جانوروں کو بشارت دی، اسی طرح سمندروں اور دریاؤں کے جانوروں نے ایک دوسرے کو یہ خوشخبری سنائی کہ حضرت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کا وقت قریب آ گیا۔
محمد خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ یہ حدیث روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی بدلی آئی جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے اڑنے کی آواز تھی اور کچھ انسانوں کی بولیاں بھی سنائی دیتی تھیں۔ پھر ایک دم حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے سے غائب ہو گئے، تو میں نے سنا کہ ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق و مغرب میں گشت کراؤ اور ان کو سمندروں کی بھی سیر کراؤ تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام اور ان کا حلیہ اور ان کی صفت معلوم ہو جائے، اور ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جن و انس، ملائکہ اور چرندوں پرندوں کے سامنے پیش کرو، اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت، حضرت شیش علیہ السلام کی معرفت، حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان، حضرت اسحاق علیہ السلام کی رضا، حضرت صالح علیہ السلام کی فصاحت، حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شدت، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت یونس علیہ السلام کی اطاعت، حضرت یوشع علیہ السلام کا جہاد، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز، حضرت دانیال علیہ السلام کی محبت، حضرت الیاس علیہ السلام کا وقار، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عصمت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد عطا کر کے ان کو تمام پیغمبروں کے کمالات اور اخلاق حسنہ سے مزین کر دو۔ اور اس کے بعد وہ بادل چھٹ گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ آپ ریشم کے سبز کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں اور اس کپڑے سے پانی ٹپک رہا ہے۔ کوئی منادی اعلان کر رہا ہے کہ واہ واہ، کیا خوب! محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا گیا ہے اور کائنات عالم کی کوئی چیز باقی نہ رہی جو ان کے قبضے اقتدار و غلبہ اطاعت میں نہ ہو۔ اب میں نے چہرے انور کو دیکھا تو چوندوی کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، بدن سے پاکیزہ مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ پھر 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تشت اور تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اٹھایا اور ایک لمحہ کے بعد مجھے سپرد کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوب برکتیں عطا فرمائے۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ سبھی حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس درس میں آپ سبھی حضرات پابندی کے ساتھ میں آپ سماعت کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ گزارش ہے جن حضرات نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں، زیادہ سے زیادہ اور لوگوں کو ہمارے ساتھ جوڑیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔